کو مزید کلاسیفائی کریں اس سوال کو، اور خاص طور پر آپ کے جو ضمنی سوال آپ نے کیا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے حق میں نہیں جاتا، لیکن پاکستان تحریک انصاف بحیثیت پارٹی کے حق میں جاتا ہے۔ اس پر میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ جان ایلیا صاحب یاد آ رہے ہیں میڈم شیخ، معذرت کے ساتھ شعر سنانا چاہتا ہوں۔ کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کی میں نے ٹرانسلیشن کی ہے، پہلا حالی بن نہیں پاندے، پہلا حالی بن نہیں پاندے، نواں کٹا کھل جاندہ ہے۔ تو میڈم شیخ، جہاں تک بے نظیر شاہ صاحبہ نے الیکشن کمیشن صاحب بہادر کی کٹا کھل جاندہ ہے، کھولیا جاندہ ہے، اے بھی تے دسو نا یار، یہ مائک میرے والا اتار دے یار، کیا کرنا کیا چاہتی ہیں؟ اچھا میڈم شیخ، پہلی بات یہ ہے کہ ابھی بے نظیر شاہ صاحبہ، یعنی یہ بھی ہماری خوش نصیبی ہے کہ ان جیسے لوگ ہمارے اندر موجود ہے، انٹلیکچول اور اچھی سوچ دینے والے، ورنہ ہم تو فارغ ہی تھے۔ الیکشن کمیشن پر انہوں نے یاد دلایا، تو میں کہنا چاہتا تھا کہ حکومت نے اس بار شہباز شریف صاحب کے ڈینٹل سے لے کر پنجاب پولیس تک سب بے مثال اور باکمال خدمات والوں کو ایوارڈز دیے ہیں۔ یہ صاحب میرے پیارے چیف الیکشن کمشنر کیوں بھول گئے ہیں سکندر سلطان راجہ، جن کے وجود مبارک سے یہ حکومت مارز وجود میں آئی، اور جو مین آف سارے ان بحرانوں کا مرد بحران رہے، یعنی اس مرد بحران سے مطلب ہے بحران پیدا کرنے والا، میں الٹا کہہ رہا ہوں۔ اچھا، تو میڈم شیخ بات یہ ہے کہ گورنر صاحب نے کہہ دیا کہ آپ حلف اٹھائیں، حالانکہ گورنر صاحب کو یہ ذہنوں میں رہنا چاہیے، گورنر کے پاس آئین کے آرٹیکل 109 کے تحت یہ اختیار ہوگا، مگر وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس جانا ضروری ہے، وہ نہیں گئی تھی، لہذا گورنر تو گئے۔ صحیح ہے سر، لیکن اب یہ بتا دیں نا آپ جو سچویشن بنی ہے اس میں کیا آگے آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی سر، میں اس میں ابھی پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے وہ بتاتا ہوں۔ سر تو اچھا، یعنی گورنر گیا، اب پشاور ہائی کورٹ نے کہہ دی گیا، پی ٹی آئی نے سوچا ہے کہ پی ٹی آئی میں دو دھڑے، ایک کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، پہلے بھی ہم سینٹ میں اگر ہماری نشستیں جو ہیں چند دن بعد آنا چاہیں تو کوئی بات نہیں، ہم آ لینے دیں۔ اس جو 2 اپریل کو جس طرح ہمیں صدر میں ہمارا ہاؤس مکمل نہیں تھا، جس طرح ہمارا پنجاب میں ہاؤس مکمل نہیں تھا، قومی اسمبلی میں نہیں تھا، کے پی میں نہیں تھا، اس طرح ہم بھی ان کا مکمل نہیں ہونے دیں گے، اور 2 اپریل تک ہم سپریم کورٹ اس کے بعد آئیں گے یا اس تک بات لے جائیں گے۔ کچھ 2-4 لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں سپریم کورٹ ضرور آنا چاہیے، اور سپریم کورٹ جو فیصلہ آنا ہے وہ بھی ساروں کو پتہ ہے، وہ ان کا خیال ہے کہ ہمارے خلاف ہی آنا ہے، کیونکہ یہ کیس ایسا ہے کہ جس میں زیادہ تر چانسز ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس میں نہ کریں۔ یہ بنیاد بن رہی ہے اور فوکس ہو رہا ہے کہ کے پی میں گورنر راج لگانے کا، تو ہمیں کوئی موقع نہیں دینا چاہیے کے پی میں کوئی گورنر راج لگائے، کچھ کی یہ سوچ ہے۔ اور آخری بات بے نظیر شاہ صاحبہ نے بات کی کہ ووٹر کا بنیادی حق ہے ووٹ ڈالنا، بالکل ووٹر کا بنیادی حق ہے ووٹ ڈالنا۔ یہ ووٹر کون ہے؟ مخصوص نشستیں والے، اور یہ مخصوص نشستیں کس کی ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کی۔ اب آپ کا جو جی چاہے بلہ کسی کو دے دیں یا لے لیں، نشستیں کسی کو کسی کے دے دیں، لیکن ایک دکھ تو ہوتا ہے نا کہ بھٹی صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اور جس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے گورنر راج لگانے کا، یہ تو پھر بالکل ہی ہاتھ سے ان کی گیم چلی گئی نا۔ تو اگر ایسا امکان کوئی ہے یا ان کے پاس انفارمیشن ہے تو اس کے اوپر تو غور سے سوچنا چاہیے ان کو۔ خیر یہ والی بات ویسے تھوڑی عجیب سی مجھے لگی کہ ان کو پتہ ہے پہلے دن سے میڈم شیخ یہ پہلے دن سے اس پہ سوچ رہے ہیں، اس پہ ہے کہ گورنر راج بل آخر ہم پہ لگایا جائے گا، یہ ان کی سوچ ہے۔ تو سر پھر جواز نہ دینا اس طرح کے، اس سے بھی 2 دھڑے، ایک کہتا ہے کہ بڑا مزے کا ہو جائے گا گورنر راج لگ گیا، دوسرا کہتے ہیں نہیں ہم کے پی حکومت رکھیں گے۔